آپ کو ایبٹ آباد مسلم لیگ نون کے تنظیمی کنونشن میں لیے چلتے ہیں جہاں پہ اس وقت کارکن موجود ہیں. مریم نواز بھی اس کنونشن میں موجود ہیں اور وہ خطاب کر رہی ہیں. ایبٹ آباد جا رہی ہو، میری طرف سے بہت پیار بھرا سلام دینا. میں اسٹیج پر موجود خیبر پختونخوا کی بہت محترم قیادت کا، ہزارہ سے آئے ہوئے تمام کارکنوں کا، مسلم لیگ نون کے شیروں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس جذبے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ مجھے خوش آمدید کہا. یہ محبت میں یہاں سے لے کر اپنے دل میں واپس جاؤں گی. بہت مہربانی، بہت شکریہ. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قائدین کا بھی بہت بہت شکریہ. میں جب بھی ہزارہ آتی ہوں، جب بھی خیبر پختونخوا میں آتی ہوں، خیبر پختونخوا کے عوام بہت محبت سے میرا استقبال کرتے ہیں. میں بہت بہت شکر گزار ہوں. یہاں جو خواتین بیٹھی ہیں بڑی تعداد میں آئی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سب کو دیکھ کر. اور یہ 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں، انہوں نے میرے فلیک کارڈز اٹھائے ہوئے تھے میری تصویر کے، مجھے آوازیں دے رہی تھیں، مجھے کہہ رہی تھی آئی لو یو. تو میں ان تینوں بچیوں کو کہنا چاہتی ہوں آئی لو یو ٹو. اور ایک میں دیکھ رہی تھی پھول لے کر لوگ پیچھے کھڑے تھے اور بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے اور اتنے سارے پھولوں سے میرا استقبال کیا. میں ان سب کی بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. امیر مقام صاحب نے کہا، ابھی لندن آئے ہوئے تھے میاں صاحب کے ساتھ، میاں صاحب نے بڑی محبت کا اظہار کیا، انہوں نے کچھ گلے شکوے بھی کیے. تو میاں صاحب نے انہوں نے کہا کہ آپ نے پروگرام بنایا ہے مریم نواز کا، تنظیمی کنونشنز کا، تو آپ مجھے اجازت دیں خیبر پختونخوا میں آپ نے جہاں جہاں بھی تنظیمی کنونشن کا آپ نے ہمیں دیا ہے پروگرام، تو مجھے اجازت دیں کہ ہم بہت بڑے بڑے مریم کے جلسے کرنا چاہتے ہیں. اور اس بات کا تو پورا خیبر پختونخوا اور پاکستان گواہ ہے کہ جہاں جہاں خیبر پختونخوا میں یا نواز شریف صاحب کا جلسہ ہوا یا مریم نواز کا جلسہ ہوا، اتنے بڑے جلسے میں نے کبھی کسی اور صوبے میں نہیں دیکھے. تو امیر مقام صاحب، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ تعالی جلسے ہوں گے بھی اور بہت بڑے ہوں گے، لیکن نواز شریف صاحب کا یہ حکم تھا کہ پہلے آپ پورے پاکستان میں جائیں اور جا کر سب سے پہلے تنظیم کے لوگوں سے اور ورکر سے ملاقات کریں، ان کی بات سنیں، کیونکہ یہ ورکر جو ہیں، یہ تنظیم کے جو لوگ ہیں، یہ ہمارا ہراول دستہ ہیں جو ہمیں انشاءاللہ تعالی ہمارے مشن میں کامیاب کرنے میں سب سے آگے ہوں گے. تو آج پہلی مرتبہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایبٹ آباد میں آئی ہوں رات رکنے کے لیے. میں یہاں رات بھی یہی ہوں. اس کی وجہ یہ کہ آپ سے ملاقات کے بعد میری خواتین کے ونگ سے بھی ملاقات ہے، پھر کل میرے تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈر سے، ضلعی صدور سے ملاقات ہے، سوشل میڈیا ٹیمز کے ساتھ میری ملاقات ہے. میں ویسے خصوصی طور پہ سوشل میڈیا ٹیم جو کے پی کے کی ہے، عالمگیر خان صاحب کی قیادت میں، میاں عالمگیر صاحب کی قیادت میں، جس طرح خیبر پختونخوا کی سوشل میڈیا ٹیم نے جو اپنا کردار ادا کیا، نواز شریف صاحب کی جدوجہد میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتی ہوں. اور اب ڈویژن وائز میں جا رہی ہوں، لیکن اس کے بعد میرا بہت دل ہے اور انشاءاللہ یہ ہوگا کہ میں خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں خود چل کر جاؤں گی انشاءاللہ تعالی. اور اگر میرا بس چلے تو میں نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں چل کے جاؤں، بلکہ انشاءاللہ میرا یہ بھی دل کرتا ہے، یقین جانیں کہ میں خیبر پختونخوا کے عوام سے ہر گلی میں جاؤں، ہر محلے میں جاؤں، ہر گھر میں جاؤں اور اپنا پیغام دوں ان کو. کیونکہ اس خیبر پختونخوا کو وسائل کی ضرورت نہیں ہے، خیبر پختونخوا کو فنڈز کی بھی ضرورت نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہے. خیبر پختونخوا کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے. خیبر پختونخوا کو اس وقت خدمت کے جذبے سے سرشار مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے.
مجھے کارکنوں نے، جماعت نے، نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے یہ نئی ذمہ داری دی ہے چیف آرگنائزر کی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب نے انشاءاللہ اب وہ وقت آ گیا ہے. پہلے تو مسلم لیگ نون کی بہت بڑی کامیابی کی داستان ہے کہ جب مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی، پاکستان کے آج جتنے بھی آج قابل ذکر منصوبے ہیں، چاہے وہ ایٹمی دھماکہ ہو، یا وہ موٹر ویز ہوں، یا وہ ہزارہ موٹر وے ہو، یا وہ اسپتال ہوں، سکولز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ایکسپریس ویز ہوں، بجلی کے کارخانے ہوں، میٹرو بس ہو، اورنج لائن ہو، سی پیک ہو، گوادر کی بندرگاہ ہو، ہر منصوبہ اٹھا کے دیکھ لو، اس پہ نواز شریف کا نام لکھا ہے. اور خیبر پختونخوا کے پاس بھی اگر دکھانے کے لیے آج ایک ہی منصوبہ ہے، اس کا نام ہے ہزارہ موٹر وے، اور وہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ الحمدللہ نواز شریف ہے. تو میں تو جب بھی ہزارہ آتی ہوں، جب بھی خیبر پختونخوا آتی ہوں، تو میرا تو بہت دل کرتا ہے کہ میں دیکھوں کہ پچھلے 10 سال میں عمران خان کی حکومت نے یہاں کون سی نئی سڑک بنائی ہے، کون سا نیا اسکول بنایا ہے، کون سا نیا کالج بنایا ہے، کون سا نیا یونیورسٹی بنائی ہے، کون سا نیا ٹیکنالوجی یا IT سینٹر بنایا ہے. میری آنکھیں ترس گئی ہیں، لیکن مجھے کبھی کوئی منصوبہ نظر نہیں آیا. بلکہ وہ جو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، بھئی 1 کروڑ نوکریاں چھوڑو، خیبر پختونخوا میں مجھے 1000 لوگ ہی دکھا دو جن کو نوکریاں ملی. وہ جو بلین ٹری سونامی کی ہم سن کے ہمارے کان پک گئے، ان میں تو شاید وہ درختوں نے سلیمانی ٹوپیاں پہن لی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ درخت کدھر گئے. الٹا ان کے لوگ جو ہیں خیبر پختونخوا میں جنگلوں کے جنگل کاٹ کے بیچ کے کھا گئے. اور وہ جو کہتا تھا 300 ڈیم بناؤں گا، پورے پاکستان کو ڈیم فول بنا کے چلتا بنا. تو میں اب یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ 10 سال میں جو ان کا حق ان کو نہیں ملا، جو زیادتی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کا بھی حق ہے کہ اس کو پنجاب سے زیادہ ترقی ملے. جو کہتا تھا کہ میں پشاور کو لاہور بنا دوں گا، اس نے لاہور کو بھی پشاور بنا دیا. تو میرا تو بہت دل کرتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی نئے ہاسپٹل بنے، خیبر پختونخوا میں بھی IT سینٹرز بنے، خیبر پختونخوا بھی نئی یونیورسٹیز بنے، سڑکیں بنے. میرا تو بہت دل کرتا ہے کہ یہ ہو، لیکن یقین مانو اس کے لیے آپ کو صرف پھر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے. ابھی میں آئی ہوں خیبر پختونخوا، یہ پشاور میں ابھی دھماکہ ہوا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے. سینکڑوں قیمتی جانیں گئی، لیکن اس کا کون قصوروار ہے؟ اس کا وہ قصوروار ہے جو 10 سال خیبر پختونخوا کے اوپر حکومت کرتا رہا. ہیلی کاپٹر کے لیے آپ خیبر پختونخوا کے وسائل بے دردی سے استعمال کرتے رہے. خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کو آپ نے اپنا اڈا بنایا ہوا تھا، جہاں بیٹھ کر آپ خیبر پختونخوا کے وسائل آپ ہوا میں اڑاتے تھے، اپنے کھانے میں اڑاتے تھے. اور آپ کو اتنا خیال نہیں آیا کہ وہاں پر آپ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، آپ ان کو مضبوط کریں، ان کو کوئی اسٹرینتھ دے. وہ آج اس طرح شہید ہوئے جس طرح نہتے لوگ شہید ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا کی پولیس یہاں پر کھڑی ہے، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، پولیس کے اہلکار. میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے بڑی آج یہاں پر ڈیوٹی بھی دی، میری حفاظت پہ مامور ہے. میں آپ سب کا بہت بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. لیکن کیا خیبر پختونخوا کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کیا فالتو کے آئے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کا جو اتنا ان کو بجٹ ملا دہشت گردی کی مد میں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مد میں، وہ کدھر گیا سارا؟ کیوں وہ نہتے لوگوں کی طرح آج شہید ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب مانگتے ہی کون؟ ایک دکھانے کے لیے منصوبہ ہے. انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، وہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف کی نقل میں، BRT، جس کے بارے میں بڑا مشہور جملہ ہے کہ چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے. اور شہباز شریف جس کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں، اس نے اسی قیمت پر 128 ارب میں 4 میٹرو بس بنا دی، جس میں اس نے ایک پشاور کی میٹرو بس نہیں بنا سکا.
اور اسی لیے کیونکہ یہ چوریاں کی ہوئی تھی، اسی لیے خیبر پختونخوا میں 10 سال احتساب کے ہر ادارے کو تالا لگا رہا، کیونکہ اس وقت ابھی آتے ہیں گھڑی چوری کے اوپر بھی آتے ہیں، کیونکہ اس وقت 10 سال میں یہ آج جو جیلیں بھرنے کی بات کر رہے تھے، 10 سال یہ اپنی جیبیں بھرتے رہے. جیلیں بھرنے کا دعویٰ کرنے والے 10 سال اپنی جیبیں بھرتے رہے. اسی لیے خیبر پختونخوا میں احتساب کے ہر ادارے کو تالا لگ گیا، کیونکہ پتا تھا چوریاں کی ہوئی ہیں، پکڑے جائیں گے. اور خیبر پختونخوا کے جو فنڈز تھے جو آپ کی ترقی پر خرچ ہونے تھے، آپ کی تعمیر پر خرچ ہونے تھے، وہ زمان پاک کی تعمیر پر خرچ ہوتے رہے، اس کو بلٹ پروف کرنے میں خرچ ہوتے رہے. جو آپ کی حفاظت پہ پیسہ خرچ ہونا تھا وہ عمران خان کی حفاظت پہ خرچ ہوتا رہا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور آج جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا. جواب تو دینا پڑے گا، اور موازنہ کرنا ہے تو 2022 سے 2023 کا موازنہ نہیں ہوگا ہزارہ والوں، موازنہ ہوگا تو شہباز شریف کے پنجاب کے 10 سال اور عمران خان کے خیبر پختونخوا کے 10 سال کا موازنہ ہوگا. موازنہ کرنا ہے تو نواز شریف کے 4 سال اور عمران خان کے 4 سال کا موازنہ ہوگا، تو لوگوں کو لگ پتا جائے گا کہ اس ملک کی، اس صوبے کی بربادی کا ذمہ دار عمران خان ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں اس شخص کا نام بھی لینا نہیں چاہتی، بالکل نہیں لینا چاہیے، لیکن لوگوں کو بتانا چاہیے کہ تمہاری تباہی کا ذمہ دار کون ہے. لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج جو روز ٹی وی پر بیٹھ کر خطاب کرتا ہے اپنے دور حکومت میں 4 سال اور خیبر پختونخوا میں 10 سال، یہ کیا ظلم کرتا رہا لوگوں کے ساتھ. بات میں نے جیسے پہلے کہا کہ بات فنڈز کی نہیں ہے، فنڈز کی کمی نہیں ہے خیبر پختونخوا کو. کمی کس بات کی ہے؟ کمی لیڈرشپ کی ہے. کمی اس لیڈرشپ کی ہے جس کے دل میں احساس ہے عوام کا. کمی اس لیڈرشپ کی ہے جس کے دل میں درد ہے عوام کا. جو 12 بجے دفتر پہنچے اور 4 بجے بنی گالا جا کے غائب ہو جائے، اس کو عوام سے کیا سروکار؟ جو روز صبح اٹھ کے کہے کہ مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے. بات صرف نیت کی ہے، بات صرف خدمت کی نیت کی ہے. نہ ان کی نیت صاف ہے اور نہ ان کا دامن صاف ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کل ٹی وی پہ فرما رہے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی، نواز شریف کو غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا. اعتراف جرم کرنے کا بہت بہت شکریہ، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ نواز شریف کو نکالنے والا کون ہے؟ نواز شریف کو جنہوں نے نکالا ان کے ساتھ تو ان کا گروہ کا سرگنا تو آپ کی جماعت کا سربراہ ہے، اس کا نام ہے عمران خان. جس گروہ کے ساتھ مل کے اس نے نواز شریف کو نکالنے کی واردات کی، اس گروہ کا سرغنہ عمران خان ہے. آج آؤ نا قوم کو بتاؤ، صرف اعتراف جرم کافی نہیں ہے، آج اپنے لیے سزا بھی تجویز کرو کہ قوم کا نمائندہ نواز شریف جس کو قوم نے ووٹ دے کر 2013 میں بھیجا، اس کو کیوں اقامے پر نکالا؟ ذرا قوم کو جواب دو. اور کون کون اس سازش میں شامل تھا جس کا سرغنہ عمران خان تھا؟ قوم کو بتاؤ، اور بتانا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ تو دیکھیں نا، نواز شریف اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں، ان کے مخالفین بول رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی. نواز شریف کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سرخرو کر رہا ہے، اس کے مخالفین گواہی دے رہے ہیں، اس کے خلاف جج بول اٹھے، اس کے خلاف اس کے بدترین مخالف بول اٹھے، اس کے خلاف میڈیا بول اٹھا کہ ہمیں سکھایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا کہ نواز شریف پہ الزام لگاؤ. سب بول رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو رہ گئے ہیں وہ بھی بولیں گے کہ نواز شریف کے ساتھ ہم نے زیادتی کی. سب بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور زیادتی نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوئی ہزارہ کے بہنوں بھائیوں، زیادتی اس ملک کے ساتھ ہوئی ہے. نواز شریف تو سہ گیا، دل پہ اس نے اپنے سارے زخم جو ہے وہ وار جو انہوں نے کیے تھے اس نے سینے پہ سہ لیے. نواز شریف سہ گیا، اس نے برداشت کر لی. نقصان کس کا ہوا؟ ذاتی نقصان نواز شریف کا ہوا، خاندانی نقصان بھی ہوا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ قوم اور پاکستان اس کی زیادتیوں کو بھگت رہے ہیں. اور پھر
اس قوم کا کیا قصور ہے جس کے اوپر یہ ذہنی مریض لا کے مسلط کر دیا؟ جس نے 4 سال اس طرح گزارے، جس کو عوام کے آج اس کو مہنگائی یاد آ گئی ہے، تو بھائی مہنگائی تمہاری اپنی دی ہوئی ہے. یہ IMF کا معاہدہ جس کو آج قوم بھگت رہی ہے، یہ والی حکومت بھگت رہی ہے، شہباز شریف بھگت رہا ہے، وہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہے. آج تم کس مہنگائی کا رونا رو رہے ہو؟ یہ تمہاری دین ہے. نواز شریف کے 4 سال میں پاکستان یوں جا رہا تھا، عمران خان کے 4 سال میں پاکستان یوں جا رہا. اور کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مثال ہے کہ بندر نے پورے جنگل میں آگ لگا دی، تو شیر کو بلایا گیا، آؤ 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 آ کے آگ بجھاؤ. اب شیر ایک جگہ بھی آگ بجھا رہا ہے، ایک جگہ بجھانے کے بعد دوسری جگہ جا رہا ہے، وہاں پر بھی آگ بجھا رہا ہے. تو ہر کوئی اس کو یہ کہہ رہے کہ یہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے، یہ کیوں نہیں بجھا رہے، یہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے، یہ کیوں نہیں بجھا رہے. تو بھائی آگ بجھانے والے سے تو پوچھ رہے، پہ آگ لگانے والے سے بھی تو پوچھو کہ تم نے کیوں آگ لگا دی اس پورے ملک کے اندر. کہتے ہیں مجھے جو چیزیں وہ مارنا چاہتی ہیں، قتل کرنا چاہتی ہیں. یہ وہی شخص ہے جو اقتدار سے نکلتے نکلتے کہتا ہے میرے خلاف عالمی سازش ہوئی. عالمی سازش پھر امریکہ تک آ گئی، امریکہ سے سازش ہوتے ہوتے ڈونلڈ لو تک آ گئی، ڈونلڈ لو سے ہوتے ہوتے نواز شریف سے ہوتے، شہباز شریف سے ہوتے آج محسن نقوی صاحب تک آ گئی. اور پھر اسی امریکہ سے مافیا ہاتھ جوڑ کے مانگنے لگا کہ غلطی ہو گئی ہے، میرے منہ سے امریکہ کا نام نکل گیا. ابھی 2 دن پہلے تک کہہ رہا تھا مجھے آصف زرداری یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ کیوں سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا آپ ہی کے خلاف سازش کر رہی ہے؟ اور پھر ایسے ذہنی مریض دیکھیں، بات سنیں، بات صرف نہ اس ملک میں اس حالات میں جو آج ہم کھڑے ہیں نا، ملک کو مشکلات کا سامنا، اس کی وجہ صرف ان کی نالائکی اور نااہلی اور بے حسی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک ذہنی مریض کے ہاتھوں 22 کروڑ کا ملک پکڑا دیا، ایک ذہنی مریض کے ہاتھ. پھر اس نے یہی کرنا تھا جو کیا. اور یہ تو آج ماضی کا حصہ بن گیا نا، ماضی کا قصہ بن گیا، قصہ پرینہ بن گیا، تاریخ کے کوڑے دان میں چلا جائے گا انشاءاللہ. لیکن ملک کو بحرانوں میں پھنسا گیا. اس پہ بھی آ جاتے ہیں. اور دیکھو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتی، وہ لفظ میں استعمال نہیں کرتی، مگر آج 4 ماہ سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، میں ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کرتی، لیکن 4 مہینے سے یہ پلاسٹر ٹانگ پہ لگایا ہوا ہے. اور کوئی عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پر پلاسٹر ہے، لیکن جلسہ کرنے یہ پنڈی چلا جاتا ہے تب ٹانگ کا پلاسٹر کچھ نہیں کہتا. عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پر پلاسٹر ہے. اس کی وجہ یہ ہے تمہیں پلاسٹر نہیں روکتا، تم نے جو جرائم کیے ہوئے تمہیں وہ روکتے ہیں عدالت میں جانے سے. تم نے جو جرم کیے ہوئے تمہیں وہ روکتے ہیں عدالت میں جانے سے. بھئی اگر دامن صاف ہو، ہاتھ صاف ہو، اور اگر تم نے کچھ نہیں کیا، ٹیرین وائٹ کیس میں تم قصوروار نہیں ہو، گھڑی چوری تم نے نہیں کی، توشہ خانہ میں واردات تم نے نہیں کی، فورن فنڈنگ میں واردات تم نے نہیں کی، تو تم ویل چیئر پہ بیٹھ کر بھی نواز شریف کی طرح بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے عدالت میں پیش ہوتے. بات یہ ہے کہ تمہیں علم ہے کہ تم نے چوری کی ہے، تم نے جرائم کی ہے. اس وقت اس لیے جب عدالت بلاتی ہے تو اپنا پلاسٹر دکھا دیتے ہو. تمہیں علم ہے کہ تم نے چوری کی ہے. آج تم لوگ دیکھنا، میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہی ہوں، اس کو کوئی سازش کے لیے اسلام آباد بلائے، حکومت گرانے کے لیے اسلام آباد بلائے، اس کو اقتدار کے لیے اسلام آباد بلائے، تو یہ دوڑا جائے گا اسلام آباد. لیکن جب عدالت بلاتی ہے تو 4 مہینے سے ہمارا پلاسٹر جو ہے وہ راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، لیکن آپ کو ویل چیئر پہ بیٹھ کر عدالت میں جانا چاہیے اگر آپ کا دامن صاف ہے. دامن صاف نہیں ہے، چوری کی ہوئی ہے، جھوٹ بولا ہوا ہے، جرم کیا ہوا ہے. جواب انشاءاللہ اب آپ کے سہولت نہیں ہے جو آپ کو بچائیں گے.
اور پھر کہتے ہیں کہ کارکن پہلے گرفتار ہوں. بھائی کارکن کیوں گرفتار ہوں؟ جیبیں تم نے بھری ہیں، کارکنوں نے نہیں بھری. پہلے تو فرا گوگی صاحبہ کو گرفتار کرائیں جو سب کچھ لوٹ مار کر کے آپ کی فرنٹ پرسن تھی، وہ دوڑ گئی دبئی. اس کو آپ نے چارٹر جہاز میں دبئی فرار کرایا. گرفتاری کا آغاز وہاں سے کرے. ہیروں کی 5-5 کیرات کی انگوٹھیاں آپ کی بیگم صاحبہ نے لی ہوئی ہیں، رشوت آپ کی بیگم صاحبہ نے لی ہوئی ہے. پہلے گرفتاری وہاں ہونی چاہیے، پھر کارکنوں کی باری آنی چاہیے. زمینیں آپ نے لی ہوئی ہیں، زمینوں کے بدلے فائلوں پر دستخط آپ نے کیے ہوئے ہیں، رشوت لے کر فائلوں پر دستخط آپ نے کیے ہوئے. کارکنوں کو کیوں کہتے ہو جیل کاٹے؟ خود آپ ادھر زمان پاک کے بنکر میں چھپ کے بیٹھے ہوئے، آگے خواتین کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ بھئی مجھے کوئی گرفتار کرنے آئے تو مجھے بچا لینا. ادھر آپ کہتے ہو کہ جیل بھرو. جیبیں تم نے بھری ہیں، جیلیں عوام بھرے. کیوں بھرے بھائی؟ جس نے چوری کی ہے جواب بھی وہ دے. نواز شریف صاحب نے تو چوری نہیں کی نا، ان کو تو اقامے پہ نکالا. 200 پیشیاں نواز شریف صاحب نے بھگتی. ہفتے میں 5-6 دفعہ ان کو عدالت بلاتی تھی. میرا ہاتھ پکڑ کے جاتے تھے نا. اپنی وائف کو چھوڑ کے، مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کے احتساب کے آگے، انتقام کے آگے پیش ہونے آگے. تم بھی ویل چیئر پہ بیٹھو اور جاؤ ذرا جواب دو. یہ سہولت صرف تمہیں کیوں حاصل ہے؟ بات یہ ہے کہ عمران خان اور اس کے حواریوں کو دیوار پہ لکھا ہوا اپنا انجام صاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. اسی لیے یہ چیخنا، رونا، پیٹنا جو آپ سن رہے ہیں نا، وہ نوشتہ ہے دیوار صاف نظر آ رہا ہے. اور میں خیبر پختونخوا کے عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اگر مسائل سے کوئی نکال سکتا ہے، آپ کے ملک میں کوئی ترقی لا سکتا ہے، تو وہ نواز شریف ہے. اور یہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، پاکستان کو اگر کوئی مشکلات کے بھنور سے نکال سکتا ہے تو وہ کوئی اور جماعت نہیں ہے، کوئی اور جماعت نہیں ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس نے کیا ہے، ہر بار کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے. جب آپ کا گھر ٹوٹتا ہے نا، کوئی کسی کا گھر توڑ دیتا ہے 4 سال لگا کر، اور وہ گھر زمین پہ آ جاتا ہے، تو پہلے اس گھر کی مرمت ہوتی ہے، پھر تعمیر ہوتی ہے. تو آپ سب اس چیز کے گواہ رہنا، تسلی رکھنا، بھروسہ رکھنا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی مرمت بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس کو سجائیں گے بھی، اس کو سنواریں گے بھی. یہ ملک ہمارا ہے، یہاں میری نسلوں نے رہنا ہے، یہاں آپ کے بچوں نے رہنا ہے. تو میں خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت آزما لیا آپ نے آزمائے ہوئے کو. اب اپنی ترقی کی خاطر، اپنی بھلائی کی خاطر، اپنی بہتری کی خاطر، اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر مسلم لیگ نون کو ووٹ دو اور کامیاب بناؤ، تاکہ مسلم لیگ نون آپ کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کو نئے اسپتال بھی دے، آپ کو نئے اسکولز بھی دے، آپ کو نئی یونیورسٹیز بھی دے، آپ کو نئی سڑکیں بھی دے، آپ کو جاب کی اپرچونٹیز بھی ملے. اچھا، صوبہ ہزارہ بڑا اچھا، میں دیکھو میرا دل کرتا ہے کہ صوبہ ہزارہ بنے. یہ بہت بڑی آواز ہے عوام کی. میں لیکن آپ یہ جانتے ہو نا کہ صوبہ ہزارہ کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے. تو 2/3 میجورٹی دو آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو. میں آپ کے حق کے لیے کھڑی ہوں گی، اور صوبہ ہزارہ میں انشاءاللہ تعالیٰ مل کے بنائیں گے. اور میرا آج کے کارکنوں سے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو مجھے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، میرا سب سے یہ گزارش ہے کہ مسلم لیگ نون کا پیغام لے کر گلی گلی، محلے محلے پہنچیں. خیبر پختونخوا کے اندر سوشل میڈیا ٹیم بہت اچھی ہے، اپنے آپ کو اور پھیلائیں. نوجوانوں کو میرا دل چاہتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں خواتین اور زور و شور سے آئیں، نوجوان اور زور و شور سے آئیں، کیونکہ آپ کا مستقبل صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی وجہ سے جو ہے روشن اور تابندہ ہے انشاءاللہ. تو میں خیبر پختونخوا اب آتی رہوں گی.
آپ سے میری ملاقات ہوتی رہے گی, قیادت سے میری ملاقات ہوتی رہے گی, اور ہمیں غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے, مجھے احساس ہے اس بات کا. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر مسلم لیگ نون جیتے خیبر پختونخوا میں. اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب کی مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح مسلم لیگ نون نے اپنے 3 ادوار کے اندر پرفارمنس کے جھنڈے گاڑے, اسی طرح تنظیمی لحاظ سے بھی مسلم لیگ نون کو آئندہ کبھی کوئی نہ ہرا سکے. انشاءاللہ تعالیٰ انہی لائنز پر اس کو منظم کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا ہے, پھر جانا ہے. نواز شریف, شہباز شریف, خیبر پختونخوا اور پاکستان کا نعرہ زندہ باد کا ایسا لگنا چاہیے کہ آباد کے در و دیوار اور پہاڑ گونج اٹھے, وادیاں گونج اٹھے. پاکستان. بہت بہت شکریہ. مریم نواز ایبٹ آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی تھیں. کہتی ہیں عمران خان کا نام نہیں لینا چاہتی, لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پر پلاسٹر ہے, جب جلسہ کرنا ہو تو پنڈی چلا جاتا ہے. کہتی ہیں عدالت جانے سے تمہیں تمہارا پلاسٹر نہیں بلکہ جرائم روکتے ہیں. ساتھ میں مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ میں کرتا ہے صوبہ ہزارہ بنے. صوبہ ہزارہ بنانے کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. نون لیگ کو 2/3 اکثریت دیں, صوبہ ہزارہ مل کر بنائیں گے. مریم نواز ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی تھیں. ساتھ ہی مریم نواز نے عمران خان پر تنقید کی. کہتی ہیں خود زمان پارک کے بنکر میں چھپ کر بیٹھے ہو اور آگے خواتین کو کھڑا کیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے اس وقت یہ بھی کہا کہ ہم آئیں گے اور دوبارہ سے ملک کو سنواریں گے.